السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 21 اور 22 کو لے کر، 21 اور 22 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النار فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله، ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ الذین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یکفرون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، بآیا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تلہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ ویق قاف پر قلقلہ، کیوں؟ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور اس پر جزم ہے تو وہاں قلقلہ کریں گے۔ ویقتلو واو مدہ نن نبیین، نن نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ غی یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور غین کو پور پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے۔ حق وَيَقْتُلُونَ، اور تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حق ویق قاف پر قلقلہ تلو الذین یأمرون بالقسط، الذین یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یأمرون جھٹکا دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے اور یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں لکھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا دیں گے۔ یا مرو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ اس
اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر پیش ہے. بالقسط يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. من الناس نون مشدد اس میں غنہ ہوگا اور الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے, الف مدہ ہوگا. جہاں بھی قرآن کے اندر کلمے کے درمیان یہ لا لکھی رہتی ہے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے, اور عربی میں لا کے معنی نہیں کہتے ہیں, اس لیے بچنا چاہیے. اور اگر ٹھہر بھی گئے اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. فبشرہم, اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. فبشرہم, اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی. بعذاب علیم, عذاب علیم, اظہار حلقی, کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے, یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کو. بعذاب علیم, اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا, اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے موقع اور محل کے حساب سے. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك, اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. اس کو 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. الذین یا مد حبطت, طا کو تھا میں حذف کر طت, اعمالہم فی الدنیا, اظہار شفوی, فی الدنیا میں اظہار مطلق. ٹھیک ہے, قرآن میں 4 جگہ 3 جگہ ہے جہاں اظہار مطلق ہوتا ہے. فی الدنیا یہ ایک جگہ یہ, والآخرہ, آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے, خیرہ خا کو پر پڑھیں گے کیوں؟ خا حروف مستعلیہ میں سے, اور را کو پر پڑھیں گے کیوں؟ را کے پر زبر ہے, اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. فی الآخرہ وما لهم من ناصرین, وما لهم من ناصرین, اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے, یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. ہم من, اور یہ دوسری جگہ جو ہے ادغام ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. من نا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی, صیرین صاد کو پور پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے, اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا, اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چل ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.